بلاول صاحب، آزاد کشمیر تو الیکشنز آر رائٹ اراؤنڈ دا کارنر. میں ابھی اس وقت آپ خود کیمپین کے اندر ہیں، آپ کو پوری طرح اعتماد ہے کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ آئی تھنک کہ میں جہاں تک اتنے ہی فری اینڈ فیئر ہوں گے جتنا پاکستان کے الیکشنز رہے ہیں فری اینڈ فیئر. آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کا میرا پورا زور ہوگا. Sorry? I said that's not a good news. جو آپ مجھے بتا رہے ہیں that's not a very good news. It might not be good news, but it's not exactly breaking news either. But میں چاہوں گا، ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا زور ہے کہ نہیں، پاکستان میں بھی obviously غیر متنازع ہونا چاہیے، لیکن کشمیر کے الیکشنز خاص طور پہ جتنا آپ کم متنازع کر سکتے ہیں اتنا ہو. اس کا اہمیت، اس علاقہ کا اہمیت، we want is maximum confidence in the electoral process. اگر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے اتنے اہم فیصلے لینے ہیں آگے جا کے، تو وہ اہم فیصلے یہی اسمبلی لیں گے نا. تو اس اسمبلی کے الیکشن پروسیس میں اس قسم کا اعتماد ہونا چاہیے کہ سب وہ قبول کرے اس کے فیصلے. تو ہم نے بہت سی تجویز دیے ہیں ماضی میں کہ کیسے اس الیکشن کو بہتر کیا جائے. جہاں تک we didn't want these seats، جہاں تک یہ ریزرو سیٹس ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ متنازع ہو. اینڈ اگر ہم آئینی طور پہ اس کے حل نہیں نکال سکتے تھے تو ہم نے یہ تجویز بھی دیا تھا کہ ایسے کرے تاکہ یہ امپریشن نہ جائے، آپ کا وزیر کے بیان کی وجہ سے یہ امپریشن نہ جائے کہ کوئی دھاندلی اور زور زبردستی یہ 12 سیٹوں کے فیصلہ ہو. تو آپ اگر فیزز میں اس طریقے سے الیکشن کرے کہ آزاد کشمیر میں وہ جو آزاد کشمیر کے اندر علاقے ہیں وہ پہلے فیز میں ہو، اور جو ریزرو سیٹس کے جو الیکشنز ہیں میں اس سے بعد ہو، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی زیادہ کانفیڈنس ہوتا لیجیٹمیسی آف دا الیکشن. وی ور انسکسیسفل ان دیٹ. ایٹ دا مومنٹ انٹرنیٹ کا پابندی ہے پورا آزاد کشمیر میں. میرا کمیونیکیشن ڈیجیٹل کیمپین تو کی تھا گلگت بلتستان میں اور ہر الیکشن میں، اس الیکشن میں بھی. میں الیکشن کمیشن کو بھی درخواست دے رہا ہوں، پاکستان میں نہیں، میرا پارٹی دے گا، کہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ، جو انٹرنیٹ پہ پابندیاں ہیں وہ آپ اس انداز سے کرے کہ جو متاثر علاقے ہیں جہاں سیکیورٹی چیلنج ہے وہاں آپ اگر کرنا ہے تو کر لے. لیکن پورا آزاد کشمیر اس وقت 40 ڈیز سے لوگوں کا فون نہیں چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ لوگوں کو احتجاج سے دور کرنے کے بجائے، اگر بچے گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا فون بھی نہیں چل رہا ہوگا، 40 ڈیز سے نہیں چل رہا ہوگا، وہ اٹھتے ہوئے مجھے گالی دیں گے، سوتے ہوئے مجھے گالی دیں گے، پھر جلسہ میں جا کے اور سڑک پہ جا کے بھی مجھے گالی دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے طریقہ کار ہے کہ یا تجویز میں نے حکومت کو بھی یہ دیا کہ آپ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں یہ غلط ہوں گے، برے ہوں گے، لیکن سزا تو انہی کو دو جنہوں نے غلطی کی. پورا کشمیر کو سزا نہیں دو. اور ویسے ہی میرا تجویز احتجاج کرنے والوں سے یہ ہے کہ آپ کا اعتراض ریاست آزاد کشمیر سے ہوگا، ریاست پاکستان سے ہوگا. سزا آپ ہمیں دے، سزا آپ کیسے پورا کشمیر کو دے سکتے ہیں؟ اور امید ہے کہ جو ہمارا تجویز ہے دونوں فریق اس پہ اپنے یہ اس پہ غور کریں گے، یا اس طریقے سے ٹروتھ کمیشن سے ہم آگے بڑھ کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں. یا آئی ایم ریڈی کہ جو بھی وفاقی حکومت یا دوسری اسٹیک ہولڈر جو بھی ہو، ان کا جو بھی تجویز ہے، اگر ہمارا زور یہ ہے کہ پرامن طریقے سے جلد از جلد ہم اس احتجاج کو ایڈریس کریں. آپ نے بلاول صاحب، آپ نے کہا کہ ایک پرٹیکولر جگہ کے اوپر جو ہے پرابلم ہے، صرف اس کو فوکس کرنا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا. ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی اپروول شامل ہے، آپ لوگوں کی سٹارٹنگ ہی آپ لوگوں سے ہوئی ہے. آج بھی آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست تھا، یا آپ کے خیال میں اس فیصلے کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک یہ اسپیسیفکس ہے، آئی تھنک دیٹ جب کہ میں نے تجویز دیا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن قائم ہو اور ٹروتھ کمیشن کے سامنے سارے ایشوز لے آیا جائیں، تو اگر ایکشن کمیٹی کا کوئی اعتراض ہے یا کسی کا کوئی ایشو ہے جو پروسیجر فالو کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یا کالعدم کرنے کے فیصلے کے حوالے سے، تو آئی تھنک جو اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہمارا کمیشن دوسرے ایشوز کے ساتھ ساتھ اس ایشو پہ بھی غور کرے. اور اس سے پہلے میں مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ نے خاص طور پہ نام لیے بغیر، لیکن میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب سے کافی آپ ناراض نظر آئے. آپ نے ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا. آپ نے کہا وہ ابھی تک وہ کیبنٹ کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس کے یہی تصور کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ کیبنٹ سے نکال باہر کیا جائے.
یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے میں خواجہ آصف صاحب کو جانتا بھی ہوں، وہ عرصے سے میرا سینئر سیاستدان ہے، بڑا اہم عہدہ پہ بیٹھا ہے، many times he's taking care of this portfolio، میرا کولیگ رہا ہے کیبنٹ میں، آج بھی نیشنل اسمبلی میں میرا کولیگ ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے اعتراض نہیں، میں تو وزیر اعظم صاحب جو ہے میں چاہتا ہوں، میرا خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کامیاب ہو، اس لیے وزیر اعظم کی کامیابی کا مطلب پاکستان کی کامیابی ہے، مگر پی ایم صاحب کی کامیابی میں وفاقی سطح میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، اور ایک ساتھی کی صورت میں ایک ایز اے ویل وشر آف دا پرائم منسٹر میں ضرور اس کو وقتاً فوقتاً تجویز، کم از کم تجویز دوں گا۔ اس صورتحال میں جو آزاد کشمیر میں جو بحران پیدا ہوا ہے، وزیر اعظم کے لیے، ہمارے لیے، اس لیے ہمارا حکومت ریاست آزاد کشمیر میں ہے، وفاقی وزیر کے جو رویہ رہا ہے، جو بیانات رہے ہیں، جس انداز میں، ڈی ہیومنائزنگ انداز میں وہ کشمیر کے عوام کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک ہے۔ اس کا مزاحمت میں نے نیشنل اسمبلی فلور پہ کیا، میں آج بھی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ اینڈ جب آپ اہم عہدے سنبھالتے ہو تو آپ کے اس عہدے کے مطابق اپنا لہجہ، اپنا گفتگو، اپنا بیان دینا چاہیے، اینڈ آپ کا ذاتی رائے جو بھی ہو۔ جب ایک اتنا اہم ایشو آپ کے سامنے پیدا ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ کشمیر کی اہمیت کیا ہے اور کشمیر کی عالمی سطح کے جو پوزیشن ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ کیا ہے۔ جب ایسے کوئی مسئلہ کشمیر میں پیش آ رہا ہے تو اگر ایک وفاقی وزیر کہیں کہ یہ میری جیب میں ہیں 10 سیٹیں، تو یہ کشمیر کے حالات کو بہتر نہیں، مزید نقصان پہنچائے جائیں گے۔ ٹھیک، اگر جب لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا احتجاج نہ بھی کر رہے تھے اور ایک وفاقی وزیر کہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ راولہ کوٹ، میر پور تو کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے، یا جیسے بھی اس نے بات کیا، میں اس کو موقع دوں نیشنل اسمبلی دا فلور پہ، پیرا راجا پہ میں خود کہ یہ آپ اس موقف سے پیچھے ہٹے، وہ نہیں ہوا۔ تو پھر اس صورت میں ضرور وزیر اعظم سے سوال کرنے کا یہ حق رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یہ امپریشن جا رہا ہے، اینڈ میں سمجھتا یہ امپریشن غلط ہے، لیکن یہ امپریشن جا رہا ہے کہ جو ان کے وزیر نے بیان دیے ہیں، یہ وفاقی حکومت کا باقاعدہ موقف ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کا حل دو ہے، یا بیان واپس لے، معافی مانگے کشمیر کے عوام سے، یا وزارت چھوڑ کے اور اپنا بات پہ قائم رہے۔ یہ دونوں چیزیں میرے نظر میں، جتنا میں احترام کرتا ہوں ان اسپیسیفک وزیر کا یا خاص طور پہ وزیر اعظم کا، یہ میں سمجھتا اپنا تنقید جائز ہے، اور اتنا تو ان کو سننا پڑے گا۔ چلیں، آپ نے خواجہ آصف صاحب، آپ نے نام آپ نہ نہیں لینا چاہ رہے، مجھے پتا ہے آپ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کریں، بٹ یو وانٹ کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں، کیا یہی ڈیمانڈ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کریں گے ان کے حالیہ بیان کے اوپر کہ مولانا صاحب کو بھی اپنا بیان واپس لینا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی میرا بہت رسپیکٹ ہے، بہت رسپیکٹ ہے، اور تاریخی طور پہ اس کا جماعت کا رول پہ بہت رسپیکٹ ہے، سینئر سیاستدان ہے۔ I've worked with him in opposition, I've worked with him in my current capacity. He's usually very اپنا بڑا اتحاد کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں کشمیر میں تھا تو مولانا صاحب سے فون کال بھی آیا، اینڈ ضرور میرا خواہش یہ ہوگا کہ یہ امپریشن تو نہ جائے جو گیا ہے اس تقریر سے، اینڈ یہ امپریشن دور تو مولانا صاحب اپنے الفاظ سے کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کوئی ایسیٹرا، پر آئی ایم شیور کہ تھوڑا سا اگر ناراض ہیں مولانا صاحب تو وہ ناراضگی جب تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو وہ ضرور غور کرے گا کہ یہ لفظوں کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے، اینڈ جہاں اس ماحول میں
جہاں بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو پختونخوا میں حالات ہے جو آپ کے سامنے ہیں، جہاں عالمی سطح پر آپ کا جو کردار پاکستان کا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، زائنس کنسپریسی کو فوائل کرنے میں، ہمارا ہمسایہ ملک میں کسی بھی وقت اس قسم کے بیانات یا جو امپریشن آیا وہ امپریشن درست نہیں ہوتا، لیکن خاص طور پہ ان حالات کی وجہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب غور کرے گا ان بیانات کہ جو امپریشن کیا ہے وہ اچھا نہیں گیا۔ آپ کی ابھی میں آتا ہوں بلوچستان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ یو وانٹ دا پرائم منسٹر ٹو سکسیڈ۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، یہ حکومت آپ نے بنوائی ہے، ہاں سکسیڈ بالکل، جی ہاں، آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ان کو حکومت بنانے میں آپ نے ان کی مدد کی ہے، تقریباً ہاف وے مارک اب ہم کراس کر رہے ہیں اس وقت۔ واٹ ڈو یو تھنک اب تک کی پرفارمنس کیسی رہی ہے موجودہ حکومت کی؟ کچھ لحاظ سے حکومت نے کافی کامیابی ابھی حاصل کی ہے، کافی مشکلات کا بھی سامنے ہے، کہ کافی بہتری کا بھی گنجائش ہے، اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتا ہے، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ بہتر کرے۔ اب میں یہ جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پورا نیک نیتی سے اپنا محنت کر رہے ہیں کہ مسائل کا سامنا کرے، مسائل کا حل نکالے، سیاسی انداز سے کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے جیسے کشمیر کے کانٹیکس میں کچھ ایسے افراد ہیں جو شاید غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط ایسے کرتے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے راستے میں مسائل کا کمی نہیں تو مسائل کی اضافہ کی وجوہات ہے۔ اگر یہ ایشو ایڈریس ہو تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کے کامیابی میں، جس کے اب ملک کی کامیابی اس سے نہ تھی ہوئی ہے، اس میں زیادہ امکان ہے۔ آپ نے بلاول صاحب، آپ نے کہا ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے چند ان کے وزیروں کی جانب سے، اب دوبارہ وزارتوں کبھی کبھار، ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو ابھی آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ چینجز وغیرہ بھی کی جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آن اینڈ آف خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی کیبنٹ میں آئے گی نہیں آئے گی، کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ کیبنٹ میں جانا چاہیں گے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ اویئر، میں جہاں تک کیبنٹ کے کیا ہو رہا ہے کیبنٹ میں نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یا کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی نہ رابطہ ہوا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پہ کوئی سوچا ہے یا کوئی چاہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت میں شامل کریں۔ وزیر اعظم کا اپنا ٹیم ہے، وہ اگر اپنا ٹیم پہ اعتماد کرتے ہیں جیسے ہیں تو ویسے چلائے، اگر وہ سمجھتے کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہم سندھ اور بلوچستان کے بعد اب گلگت بلتستان میں مجھے یہ حکومت کی ذمہ داری ملی ہے، انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ملے گی، وہ وہاں ہم کافی مصروف ہیں، اینڈ وی ول انشاءاللہ فوکس آن ڈیلیورنگ اوور دیئر، اینڈ ہمارا مثبت جو کردار ہے وفاقی سطح وہ جاری رکھنے کی کوشش کریں۔